اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کو نہیں دیکھتے تو پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز ٹھیک ہے. آپ پر بہت پابندیاں ہوں گی، آپ کو بہت ہی احتیاط کرنی پڑے گی. اب میں نے جو باتیں عرض کی ہیں ان کی صداقت، ان کی حقانیت، اول تو میرے خیال میں انشاءاللہ العزیز جس انداز سے میں نے سمجھایا ہے کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو دل سے انکار کرے کہ یہ باتیں ٹھیک نہیں. بہت ریزنیبل باتیں ہیں اور بڑے معقول طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ کوئی ان کو چیلنج نہیں کرتا. اور اس سے آپ یہ اندازہ کر لیں کہ ایک مسلمان کے لیے کتنا مشکل ہے اس زمانے میں زندگی گزارنا، اپنی سوسائٹی بنانا، اپنا رشتے ناطے، اپنی قربانیاں اور اپنا میل جول، یہ سارا سلسلہ قائم کرنا ایک مسلمان کے لیے بہت مشکل ہے. ہم لوگ قربانی کرتے ہوئے نہیں دیکھتے، جو آیا شامل کر لیں. رشتہ کرتے ہوئے نہیں دیکھتے، جو مل گیا بس چلا دیا کام، مشرک ہو، بدعتی ہو، کیسا بھی کیوں نہ ہو. تو میرے بھائیوں، اگر آپ اللہ کے ساتھ حساب ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو علیحدہ ہو جائیں، بالکل اپنی سوسائٹی کو بدل دیں. اگر آپ دنیا سے مر کر جائیں، اگر آپ دنیا سے مر کر جائیں اور دو گروہ آپ کے بارے میں کہیں کہ یہ ہمارا تھا، دو فرقے کہیں، دیوبندی کہیں کہ نہیں دیوبندی تھا، بریلوی کہیں نہیں ہمارا بھائی بھی تھا، ٹھیک تھا، وہ کس حد دینے گیا. آپ کو اپنی سوسائٹی بالکل بدل دینی چاہیے. آپ کی رشتہ داری، رشتے ناطے، آپ کا ملنا جلنا، آپ کی سوسائٹی. اور حدیث میں آتا لا تصاحب الا مومنا، لا تصاحب الا مومنا. تیری مصاحبت، تیری دوستی، تیرا بیٹھنا اٹھنا، تیری سوسائٹی مومن ہونا چاہیے جس کا عقیدہ بھی درست ہو اور جس کی کمائی بھی ٹھیک. کیوں؟ اس کے ہاں جائے گا، چائے پیے گا، وہ تیرے ہاں آئے گا، کھانا کھائے گا، لین دین یہ وہ تحفے تحائف سارے وہ. اس لیے تیری سوسائٹی ایک اور پاک لوگوں کی ہونی چاہیے. خواہ تجھے تکلیف ہو، اس سے بہتر ہے کہ تو اکیلا بالکل تنہائی میں زندگی گزار دے. سوسائٹی سے بات، دو سوسائٹی کو جو برباد کر. یعنی قربانیوں کی عید. قربانی کیا ہے؟ قربانی ایک مالی عبادت ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جو مال ہے انسان کو اللہ کے حکم سے وہ خرچ کر دینا چاہیے. زکوٰۃ کی صورت میں بھی انسان مال خرچ کرتا ہے، صدقات اور نقلی ہوں یا فرضی ہوں اس صورت میں بھی آدمی مال خرچ کرتا ہے، اور قربانی کی صورت میں بھی آدمی مال خرچ کرتا ہے. لیکن قربانی صدقے اور زکوٰۃ سے کچھ مختلف ہے، کیونکہ اس میں قربانی ہے. قربانی آپ سمجھتے ہیں قربان کرنے کا نام ہے کہ ایک جانور کو قربان کیا جاتا ہے اللہ کی راہ میں، اس کا خون بہایا جاتا ہے. جتنی قربانی پیاری ہو، اور پیاری زیادہ تر وہی ہوتی ہے جو خود پالی ہوئی ہو، اپنے گھر میں رکھ کر خود پالی ہوئی ہو، پھر اس کے بعد جو اچھی موٹی تازی ہو جس پر دل بہت خوش ہو، اس کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہے. اس کی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، اس کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہے. اور یہ اصل میں یاد ہے اس چیز کی جو کام کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. یہ بات بڑی مشہور ہے، سب جانتے ہیں، چونکہ یہ ہر سال آتی ہے اور یہ ہمیں توجہ دلانے کے لیے، یاد دہانی کے لیے ہے کہ اس قربانی کو آپ صرف گوشت کھانا جو ہے یہ نہ سمجھیں کہ یہ قربانی گوشت کھانا ہے. یہ قربانی اپنی پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے.
اور جس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اب تو جانور قربان کر رہے ہو، اگر اللہ مطالبہ کرے تو تمہیں اپنی جان کو قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا اوریجن جو ہے وہ یہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ ما هذه الاضاحی، آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے چونکہ مسلمان تھے، پیغمبر تھے، اسلام کی حقیقت کو سمجھتے تھے کہ اسلام کسے کہتے ہیں، انہوں نے بیٹے کو ذبح کر دیا، باقاعدہ چھری تیز کر کے بیٹے کو لٹا دیا، چھری چلا دی، آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور چھری چلا دی، قطعاً کوئی دریغ نہیں کیا، کوئی کسر نہیں چھوڑی، کیونکہ حکم اللہ کا ہے۔ لیکن یہ ایک امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا، کیا یہ میرے کہنے پر اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، نہیں، بلکہ کیا واقعتاً اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے؟ چنانچہ جب انہوں نے چھری چلا دی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ابراہیم کو آواز دی قد صدقت الرؤیا، کہ تو نے خواب کو سچا کر دیا۔ اللہ نے خواب میں دکھایا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، وہی خواب انہوں نے اپنے بیٹے سے بیان کیا۔ بیٹا بھی چونکہ نبی ہونے والا تھا، اس نے کہا کہ ابا جی یا ابت افعل ما تؤمر، جو اللہ کا حکم ہے آپ کر ڈالیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے کہ میں انشاءاللہ بالکل صبر کروں گا۔ میں بھی جانتا ہوں کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، اور اسلام کی حقیقت کیا ہے جو باپ اور بیٹے دونوں نے سمجھی، اور جو واقعتاً حقیقت ہے۔ اسلام کے معنی ہیں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہ اسلام کے معنی ہے۔ اسلام کے معنی ختنے کروانا نہیں ہے، اسلام کے معنی صرف جاری رکھوانا نہیں ہے، یا اسلام کے معنی کوئی اور ہلکا سا کام جو ہم سمجھتے ہیں جس میں نہ ہلدی لگے نہ پھٹکری، کوئی تکلیف نہ ہو، وہ معنی نہیں ہے۔ اسلام کے اصلی معنی جو ہیں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اپنی ذات، اپنی جان، اپنا مال، جو چیز ہے وہ اللہ کی مرضی پر ہو، کہ اللہ جو تو چاہے، جس طرح تو چاہے، جو تو حکم دے گا میں کروں، یہ اسلام۔ اور یہ قربانی ہمیں یہی اسلام کا سبق سکھانے کے لیے ہر سال آتی ہے، لیکن خدا کی قدرت ہے، خواہ قربانی ہر سال آئے، ہم ویسے کے ویسے، پکے کے پکے، اسلام سے دور کے دور۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے نہیں، ہمارے ہاں ایک رسم بن گئی ہے، ایک روٹین بن گیا ہے قربانی کا، جو جتنا زیادہ رشوت کھانے والا اور ناجائز طریقے سے جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی قیمتی جانور کر لیتا ہے، اور باقاعدہ اس کا فوٹو اخباروں میں لاتا ہے، بڑی شہرت اور بڑی ناموری کہ دیکھو جی اس نے 10,000 کا بکرا کیا، اس نے اتنے ہزار کا جانور کیا، اس نے اتنے ہزار کا جانور کیا۔ لیکن یہ بالکل سبق نہیں وہ سیکھتا کہ اس سے مجھے سبق کیا حاصل کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اسلام کے ان موقعوں کو، یہ عید جو ہے عید الفطر یا عید الاضحیٰ، دوسرا نام اس کا عید الضحیٰ، اور یہ جو جاہلوں میں مشہور ہے عید الضحیٰ۔ اب یہ بروکے کہہ دے امیر کیجیے گا، یہ تو جاؤ تو فن کھڑے ہو جایا کرو، امتحان دینا ہے کوئی پریسٹیج کا، پورا کر لیں، کھانا بناؤ کروا لیں، کہہ دی ہو سکتا ہے سب کوئی پرواہ نہیں نہ ہو، سارا کورس میں نے وہ جو آیا ہے اس کی امیر اسے بٹھانا چاہیے، کرنے کے باوجود جب تمہیں کہہ دیا جا پزل ہو جائیں تو کر چلے جاؤ، یا اصل ہو جائیں کہ کچھ بھی نہ باہر جاؤ، تو یہ مستقب جب حکم پر فوراً رہے آپ، اس کے بعد سارا معاملہ الذین آمنوا، اسی طرح سے ایمان کا حنین میں کہ تم ان میں مسلمانوں کی قائم کرو کی، اور ایمان والوں 12,000 تھی، ہمیشہ دوسا کہ اب ہمیں والا کون ہے نہیں دیتا ہے۔ اب حضرت علی قوم میں ڈسپلن ہوئی، یہاں حضرت عمر کی اطاعت کا فوج اتنا قوم ہمیشہ ترقی کر مکہ فتح، اور اگر یہ ہے کہ دس دینے والا قوم آپ ہی نہ مانی جائے، کیا نکلا رہے تو اس کے حوازن ثقیف کبھی پھر
ان سے بہت گڑبڑ، کل 3-4 ہزار ہے نہ مجتمع ہو، لیکن جنگ پیدا ہو سکتی ہے. ایسے اڑنے لگے، درجات بلند، ایک ایک تیر کئی ہیں بہت اونچے درجے. انہوں نے اس وقت اپنے اس پر نفس کو مارا ہے. آدمی کو دنیا کے حکم کو مانتے ہوئے کرنا، یک کا حکم جو ہے تک وہ اللہ اور اس کے کل کے معنی کیا ہے کہ خلاف نہ ہو. جاری کرنے کے بعد جو ہے وہ فرض یقین رکھے. اسی لیے صحابہ اللہ چاہے گا کہ بڑے بڑے جلیوں کی اجازت کے بغیر تھے، لیکن غیر کام نہیں ہو سکتا. اس طرح سے مانتے بھی ہے نا. خالد بن ولید تو وہ اونٹ ان چیف ہیں، اس کے لیے آگے آگے آپ نے کہا جب خط گیا ہٹا رہا تھا وہ اونٹ کہاں ہے، تو اس طرح سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اور ان کا تو نے اس کو پٹکا پکڑ دیا، اس کے ہاتھ باندھ دیے، پھر اس کا گھٹنا باندھ کا خط پڑھ کر سنایا تاکہ وہ بھاگ نہ جائے. میں یہ حکم ہے کہ تو پھر کہو کہ اللہ کے ساتھ اور تیری جگہ. اب یہ ہے کہ اپنی طرف کو اور کہہ دینا جی بہت چیف بنایا جاتا ہے. یہ توکل نہیں ہے. میں ہے کہ آدمی اپنی اتنی بڑی پوزیشن پورے اسباب کے سامنے ان کے، لیکن پھر بھی نگاہ انہوں نے کہ امیر کا ہوتا سب کی اطاعت، تو رزلٹ تو پھر اللہ نے مسلمان نکال سکتا ہے. اور کس قدر کچھ بھی نہ ہو اور اس کے بعد بھی چاہے تو رزلٹ میرے بالکل اسی طرح. یہ توکل ہے، کوئی فرق. اور جب مومن میں یہ تو ہو گئے ہیں آتا ہے اور نہیں چاہتے بس ویسا ہی میکس ہے، اسی طرح میں توکل جتنا عملاً پیدا ہوتا ہے کرتے رہے آدمی. اللہ جو تھی وہ اس کو درست ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہے اس کو اللہ پر آمنوا منکم میں سے جو مومن ہے کبھی توکل اللہ پر کرے گا. اور وہ تو یعنی یہ خاص طور پر جو اہل بھی کسی کے پاس جائے